نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، پھر ان کے بعد ایسے جانشین آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، فسوف یلقون غیا، پس ان قریب ایسے لوگ غی میں ڈالے جائیں گے۔ تو غی کیا ہے؟ غی جہنم کی اس وادی کا نام ہے جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح دارمی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بارے فرمایا من حافظ علیہ کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی، یہ نماز قیامت والے دن اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی اور نجات ہوگی، یعنی قیامت کی ہولناکیاں اور جہنم سے نجات کا سبب بنے گی۔ پھر اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف، جس نے اپنی نمازوں کی حفاظت نہ کی، یہ نماز قیامت والے دن اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان یعنی دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی، یعنی قیامت کی ہولناکیاں جہنم سے نجات کا سبب نہیں بنے گی یہ نماز اس کے لیے۔ اور یہ بندہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اسی حدیث کی روشنی میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں بے نماز کو اس کا مال مشغول کر دیتا ہے، یا اس کی بادشاہت مشغول کر دیتی ہے، یا اس کی ریاست یا اس کی تجارت اسے مشغول کر دیتی ہے، تو جسے مال نے مشغول کیا وہ قارون کے ساتھ ہوگا، اور جس سے بادشاہت نے مشغول رکھا، نماز نہ پڑھنے دی، وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جسے وزارت نے نماز سے مشغول رکھ کر دیا وہ حامان کے ساتھ ہوگا، اور جسے تجارت نے مشغول کر دیا وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کون تھے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا، بہت مالدار تھا، اپنے مال پر بہت اتراتا تھا، اس نے اپنی داڑھی میں سونے کے موتی پروئے ہوئے تھے۔ ایک دن اس کا موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کافی غصے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو زمین میں دھنسا دے، تو وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا۔ جب وہ زمین میں دھنسنا شروع ہو گیا تو وہ کہتا ہے موسیٰ تو نے اپنے رب سے کہہ کہ مجھے اس لیے زمین میں دھنسوایا ہے کہ تو سارا مال میرا تو سنبھال لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی جلالی نبی تھے، غصے والے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو اور غصہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لگا کے اس کا سارا مال گھڑیاں باندھ کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ اب وہ اس دن سے لے کے زمین میں اپنے مال سمیت دھنستا جا رہا ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی پہلا پاؤں اس کا جہنم میں داخل ہوگا۔ تو ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم قارون کے ساتھ اٹھیں، اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور فرعون کون تھا؟ فرعون کو تو ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ حامان اس کا وزیر تھا، جس کو اس نے کہا تھا کہ حامان اتنا اونچا محل بنا کہ میں اس کے اوپر چڑھ کے جھانکتی پاؤں دیکھوں موسیٰ کا رب کہاں بیٹھا ہے۔ اور فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون نے کتنے لوگوں کو قتل کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دے دی اور اس کو عین سمندر کے درمیان میں آ کے اللہ نے غرق کر دیا۔ تو
تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم فرعون پر صبح و شام آگ پیش کرتے ہیں، یعنی صبح و شام ہم فرعون پر آگ پیش کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، ہم فرعون سے نہیں آل فرعون سے کہیں گے کہ اشد العذاب میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں اس پہ صبح و شام آگ پیش ہو رہی ہے دنیا میں، تو کیا وہ کم عذاب ہے؟ تو پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آل فرعون اشد العذاب میں داخل ہو جاؤ، تو وہ اشد العذاب کیسا ہوگا؟ تو ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھیں؟ تو بے نماز ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے قیامت والے دن۔ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پکا سچا اول وقت کا با جماعت نمازی بنائے۔ اور جو ابی بن خلف تھا، یہ اللہ کے رسول کا مذاق بنایا کرتا تھا۔ ایک دن باہر کچرے سے اٹھا کے ایک ہڈی لے کے آ گیا اور اس کو ہاتھ سے مسل رہا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اس کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یاسین کی آخری آیات اتار دی، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا، یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کہتا ہے اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا، وَنَسِیَ خَلْقًا، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہ اللہ نے اس کو کیسے پیدا کیا تھا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ ایک ہڈی کو مسل کے آپ کے پاس اللہ کے رسول لے کے آیا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح اللہ نے انسان کو بغیر کسی چیز کے پہلے پیدا کیا، تو اللہ کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یعنی بندے کو پہلی بار تو کوئی مشکل ہوتی ہے چیز بناتے ہوئے، اللہ کو تو وہ بھی مشکل نہیں۔ تو انسان جب ایک مرتبہ کسی چیز کو بنا لے، اسے دوبارہ اسے بنانا مشکل نہیں ہوتا، تو اللہ تو پھر اللہ ہے جس نے بغیر کسی چیز کے ہم سب کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، زمین آسمان بنائی، ہر چیز اللہ نے بنائی، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میں نے پہلی مرتبہ جس طرح پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو یہ تھے فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف۔ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، جو میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، میں اس کی گزران تنگ کر دوں گا، حتیٰ کہ میں اس کا دنیا میں رہنا محال کر دوں گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز جو ہے وہ بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یعنی نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے روگردانی اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور میں ایسے انسان کو قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ تو یہ انسان جو اندھا اٹھے گا یہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے، وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اور میں تو ایک دیکھنے والا انسان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، جس طرح تو نے دنیا میں میری آیات کو بھلا دیا، جس طرح تو نے میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، جس طرح تو نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس طرح تو نے میرے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، اسی طرح وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، میں نے تجھے بھلا دیا، تو جاتا ہے جہنم میں، مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پکا سچا نمازی بنائے۔ تو پھر جب یہ قیامت والے دن جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو آمنے سامنے کریں گے۔ تو جو جنت والے ہیں
وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں لے آئی؟ تو یہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، سب سے پہلے نمبر پر ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، یعنی عمل کرتے نہیں تھے، جب بحث کی باری آتی تو سب سے بڑے عالم بن جایا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے، اس دن کا ہمیں یقین نہیں تھا، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، اب ہمیں یقین ہو گیا۔ تو کیا ان کا اس دن یقین کرنا کو فائدہ مند ہوگا؟ بالکل فائدہ مند نہیں ہوگا۔ انسان سمجھتا ہے شاید مجھے موت آ جائے گی، قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر اس کے بعد قیامت آئے گی، پتہ نہیں آئے گی بھی کہ نہیں، تو بندہ یقین نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موت آ جاتی ہے، موت کے وقت حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جس کی موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، ان میں سے جب کسی کو موت آ جاتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دو، اور پوچھنے والے فرشتے پوچھتے ہیں کون سا کام دنیا کا رہ گیا؟ کوئی کام رہ گیا ہے دنیا کا جس کے لیے چیخ چلا رہے ہو؟ تو یہ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکتک اللہ، اب میں اچھے عمل کر کے آؤں گا، مجھے واپس بھیج دیا جائے، لیکن اس وقت واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب ہمارے پاس ٹائم ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد توبہ کر لیں، آج ہی نماز شروع کر دیں، کل کا انتظار نہ کریں۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اول وقت کا باجماعت نمازی بنائے۔ اللہ ہمیں جو سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔